بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نحو میر کا 15واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم اعراب کے عوامل شروع کریں گے۔ تو اس کتاب کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے نحو کے اعتبار سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ فعل ہے اور کون سا لفظ حرف ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی پہچاننا ضروری ہے کہ کون سا لفظ معرب ہے اور کون سا مبنی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ کون سا لفظ عامل ہے اور کون سا معمول ہے۔ تو اسم، فعل اور حرف کی پہچان تو ہم نے شروع میں پڑھ لی ہے، اس کی تعریف اور اس کی علامات ان سب کی ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اس کے بعد معرب کون سے الفاظ ہوتے ہیں، مبنی کون سے ہوتے ہیں، اور جو معرب ہوتے ہیں ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل اس کتاب میں گزر چکی ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ پہچانیں گے کہ اعراب کے عوامل کون سے ہوتے ہیں۔ تو عوامل کا مطلب کیا ہے؟ عوامل یہ عامل کی جمع ہے۔ عامل کہتے ہیں وہ چیز جو کسی لفظ میں عمل کرنے والی ہو۔ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کو وہ رفع دے یا نصب دے یا جر دے یا جزم دے، یعنی کوئی اعراب دے۔ تو یہ جو چیز اس دوسرے لفظ میں عمل کرے گی اس کو عامل کہا جاتا ہے، اور وہ جو لفظ ہوگا جس میں عمل کیا جا رہا ہے، جس کو جر دی جا رہی ہے یا جس پر رفع آ رہا ہے، اس لفظ کو معمول کہا جائے گا کہ اس میں یہ عمل کیا گیا ہے۔ تو اعراب کے جو عوامل ہوتے ہیں، یعنی جن عاملوں کی وجہ سے کسی لفظ پر اعراب آتا ہے، رفع یا نصب یا جر یا جزم، ان کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، ایک لفظی ہے اور ایک معنوی ہے۔ لفظی یعنی جو عامل لفظوں میں نظر آ رہا ہو، لفظوں میں موجود ہو اور وہ کسی دوسرے لفظ کے اندر عمل کر رہا ہو۔ معنوی وہ عوامل ہیں جو لفظوں میں خود موجود نہیں ہوتے، سامنے نظر نہیں آتے، لیکن وہ کسی لفظ کے اندر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ معنی میں موجود ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم لفظی کو شروع کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں معنوی کو بیان کریں گے۔ تو لفظی میں پھر آگے تین قسمیں بنتی ہیں۔ جو لفظی عامل ہوتا ہے، عمل کرنے والا، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ حرف ہوگا یا فعل ہوگا یا اسم ہوگا، یعنی جو لفظوں میں موجود ہوتے ہیں عوامل اور وہ کسی اور لفظ کے اندر عمل کرتے ہیں، وہ یا حروف ہوتے ہیں جو بعد والے کسی اسم میں یا فعل میں عمل کرتے ہیں، یا وہ فعل ہوتے ہیں جو بعد والے کسی اسم میں عمل کر رہا ہوتا ہے، یا وہ اسم ہوتا ہے جو بعد میں کسی اور اسم کے اندر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تین قسمیں جو ہیں لفظی کی، حروف، افعال اور اسماء، ان کو تین بابوں میں بیان کیا جائے گا۔ تو پہلا باب یہ حروف عاملہ کے بیان میں ہے، یعنی وہ حروف جو اپنے بعد کسی اسم میں یا کسی فعل میں عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں اور ان کا عمل کیا ہے۔ تو اس میں دو فصلیں ہیں، دو قسم کے حروف ہیں۔ پہلی قسم کے حروف وہ ہیں جو بعد میں کسی اسم میں عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی اسم آ جائے تو وہ اس میں رفع یا نصب یا جر کوئی عمل کرتے ہیں، اور دوسری قسم آگے آئے گی جو کسی فعل میں عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسم میں عمل کرنے والے حروف کو بیان کریں گے۔ تو یہ جو اسم میں عمل کرنے والے حروف ہیں، یہ 5 قسم کے حروف ہیں، اور وہ 5 طرح کا عمل کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے حروف ہیں جو اسم میں عمل کرتے ہیں، حروف جر انہیں کہا جاتا ہے۔ تو حروف جر کیا عمل کرتے ہیں؟ تو یہ ان کے نام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جس اسم کے شروع میں آتے ہیں اس اسم کو یہ جر دے دیتے ہیں۔ تو جر کا مطلب ہمیشہ زیر نہیں ہوتا، جیسے ہم نے اسم کی 16 قسمیں پڑھی ہیں، تو اس میں جس قسم کی جری حالت جس چیز کے ساتھ ہوتی ہے تو وہی چیز جر کی حالت میں اس پر آئے گی۔ اگر زیر کے ساتھ ہے تو زیر آئے گی، اور کسی قسم کی اگر جری حالت فتح کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ ہے، تو اس پر زبر آئے گی حرف جر کی وجہ سے۔ تو یہ جو حروف جر ہیں جو بعد والے اسم کو جر دیتے ہیں وہ 17 ہیں۔ وہ حروف یہ ہیں: با، من، الی، حتی، فی، لام، رب، واو قسم، تاء قسم، عن، علی، کاف تشبیہ، مذ، منذ، حاشا، خلا اور عدا۔ ان کے درمیان میں جو واو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اور۔ یہ واو ہر جگہ پر یہ خود حرف جر نہیں ہے، یہ ان سب کے درمیان میں اور کے معنی میں ہے۔ تو ایک واو ہے، یہ واو قسم، یہ والا حرف جر ہے، باقی جو درمیان میں واو آ رہے ہیں یہ اور کے معنی میں ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں یہ سارے 17 حروف بن جائیں گے۔ تو یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں، یعنی اسم کے شروع میں آتے ہیں، فعل کے شروع میں کبھی نہیں آتے، اور اسم میں یہ عمل کرتے ہیں کہ اس کے آخر کو یہ جر دے دیتے ہیں۔
جیسے مثال دی ہے المال لزیدن، اس میں زید اسم ہے، اس کے شروع میں لام آ گیا، یہ لام حرف جر ہے، تو اس نے زید کو جر دی ہے، تو زید پر جری حالت کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، یہ پہلی قسم ہے، تو اس پر لزیدن ہم اس کا اعراب پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد یہ کتاب میں تمرین دی گئی ہے، اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں جار مجرور آپ پہچانیں کون سا حرف جر ہے اور اس نے کس اسم میں عمل کیا ہے، کس کو جر دی ہے۔ تو جس اسم میں وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، جس کو جر دیتا ہے، اس کو مجرور کہا جاتا ہے۔ جیسے المال لزیدن، اس میں لام جار ہے یعنی حرف جر، اور زید یہ مجرور ہے، اور یہ جار مجرور ہے یہ ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، خود یہ جار مجرور نہ مبتدا بنتا ہے، نہ خبر بنتا ہے، نہ فاعل بنتا ہے، نہ مفعول بنتا ہے، بلکہ یہ کسی اور چیز کے متعلق ہوتا ہے۔ تو اگر تو اس سے پہلے کوئی فعل موجود ہے تو پھر یہ اس فعل کے متعلق ہو جائے گا، اگر فعل کوئی اس جملے میں موجود نہیں ہے تو پھر کوئی محذوف فعل یا شبہ فعل نکالا جاتا ہے، اس کے متعلق اس کو کیا جاتا ہے، پھر وہ محذوف فعل اس متعلق سے مل کر کوئی خبر بنتا ہے۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس کا متعلق معلوم کرنے، متعلق کا مطلب ہے کہ یہ جار مجرور مل کر کس کے متعلق ہو رہا ہے، لفظوں میں کوئی فعل موجود ہے اس کے متعلق ہے یا کوئی محذوف ہمیں نکالنا پڑے گا۔ جس میں لفظوں میں کوئی فعل موجود ہو اس کے متعلق کر دیں تو اس جار مجرور کو ظرف لغو کہا جاتا ہے، اور جس میں لفظوں میں کوئی فعل موجود نہ ہو ہم اس کا متعلق محذوف نکالیں، یعنی جار مجرور کو کسی ایسے فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ متعلق کریں جو محذوف ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو، اس کو پھر ظرف مستقر کہا جاتا ہے۔ تو وہ عام طور پر ثابت یا ثبت یا موجود یا ایسے جو افعال ہیں جن کا مطلب ہے ہونا، پایا جانا، اس کے متعلق عام طور پر اس کو حرف جار مجرور کو کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مثال کے طور پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اس میں کون سا جار ہے کون سا مجرور ہے؟ تو سب سے پہلے جو من ہے یہ حرف جر ہے اور الناسی یہ مجرور ہے، تو من نے اس اسم کے اندر عمل کیا ہے، اس کو جر دی ہے، کسرہ دی ہے، زیر دی ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر یہ باللہ، اس میں جو با ہے یہ حرف جر ہے، اس نے لفظ اللہ کے اندر عمل کیا ہے، اس کو جر دی ہے، تو یہ با یہ عامل ہے، جار ہے، اور لفظ اللہ یہ مجرور ہے۔ تو اس کی اگر ہم ترکیب کریں گے تو وہ اس طرح ہوگی من الناسی، من جار، الناسی مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر، چونکہ یہاں پر شروع میں اس سے پہلے کوئی فعل موجود نہیں ہے تو ہم اس کا متعلق یعنی جس کے یہ متعلق ہوگا وہ ہم محذوف نکالیں گے، یعنی ہم فرض کر لیں گے کہ یہاں پر کوئی محذوف فعل موجود ہے یا شبہ فعل موجود ہے، ہم اس جار مجرور کو اس کے متعلق کر رہے ہیں۔ فعل تو آپ کو معلوم ہے ماضی کا یا مضارع کا کوئی بھی فعل ہو، اور شبہ فعل کہتے ہیں اس میں فاعل کا صیغہ یا اس میں مفعول کا صیغہ، وہ بھی بعض اوقات نکالنا پڑتا ہے، اس کے متعلق کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ہم فعل نکالتے ہیں تو ثبت یا وجدہ فعل نکالیں گے، اور اگر ہم شبہ فعل نکالتے ہیں تو اس میں فاعل کے وزن پر ثابت یا اس میں مفعول کے وزن پر موجود ہم نکالیں گے، اس جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیں گے۔ تو جب یہ جار مجرور اس محذوف کے متعلق ہوگا تو جار مجرور یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، تو یہ اپنے متعلق سے مل کر ہمیشہ خبر ہی بنے گا، یا جملے میں کوئی اور چیز واقع ہو سکتا ہے، یا فعل کے متعلق ہوگا یا یہ خبر بنے گا۔ تو یہاں پر یہ شروع میں آ رہا ہے تو ویسے تو شروع میں مبتدا ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ جار مجرور یہ مبتدا نہیں بن سکتا اس لیے یہاں ہم اس کو خبر بنائیں گے، اور خبر چونکہ بعد میں ہوتی ہے یہاں پر پہلے آ گئی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ من الناس یہ جار مجرور سے مل کر ثابت کے متعلق ہے، ثابت اپنے متعلق سے مل کر خبر مقدم، یعنی ایسی خبر ہے جو مقدم ہو گئی ہے، اور آگے یہ من یقول آمنا باللہ یہ پورا اس کا مبتدا بن جائے گا، مبتدا مؤخر جو بعد میں آ گیا ہے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، یہ من اس میں موصولہ ہے، اسماء موصولہ ہم نے پڑھ لی ہیں، اس کے بعد صلہ ہوتا ہے، تو من اس میں موصول، یقول یہ فعل ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے، اور آمنا یہ پھر فعل ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے، یہ با حرف جر ہے، لفظ اللہ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر اس سے پہلے جو فعل ہے یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، آمنا کے متعلق کہ ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو یہ آمنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ یقول کے لیے مفعول بھی بن جائے گا، مقولہ۔ تو یہ یقول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ من کے لیے صلہ بن جائے گا، پھر یہ موصول اور صلہ سے مل کر یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا، تو یہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے اسی طرح ارسلنا الیہم،
اس میں جو الہ ہے یہ الہ حرف جر ہے، اس کے بعد ہم ضمیر ہے، تو ضمیر میں یہ عمل کر رہا ہے تو ضمیر مجرور ہے۔ تو ضمیر چونکہ مبنی ہوتی ہے تو مبنی میں جو عمل ہوتا ہے وہ لفظوں میں نہیں ہوتا، تو مبنی کا اعراب لفظوں میں تبدیل نہیں ہوتا، ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ضمیر ہے یہ لفظوں میں تو مبنی ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، لیکن یہ محلاً مجرور ہے۔ محلاً کا مطلب ہے کہ یہ ایسی جگہ میں ہے کہ اس جگہ میں اگر کوئی معرب ہوتا تو وہ مجرور ہوتا، تو یہ مجرور کی جگہ میں ہے تو یہ محلاً مجرور ہے، یہ مجرور کے محل میں ہے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ارسلنا فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، الی حرف جر، ہم ضمیر مجرور، جار مجرور یہ ارسلنا فعل کے متعلق ہو جائے گا کیونکہ فعل موجود ہے اسی جملے میں، تو فعل فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یدخلون یہ فعل ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے، فی حرف جر ہے، دین اللہ دینی مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہے، جار مجرور یہ یدخلون فعل کے متعلق ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اس میں فی حرف جر ہے، اس نے دینی میں عمل کیا ہے، اس کو جر دی ہے۔ اسی طرح انعمت علیہم، انعمت فعل ہے، ضمیر فاعل ہے، علی حرف جر ہے، ہم ضمیر یہ محلاً مجرور ہے، لفظوں میں تو یہ مبنی ہوتی ہے ضمیر، اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، محلاً یہ مجرور ہے، یہ جار مجرور سے مل کر یہ انعمت کے متعلق ہے۔ تو اسی طرح یہ باقی جو مثالیں ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں، رضی اللہ عنہم، اس میں عن یہ حرف جر ہے، اس نے ہم کو جر دیا، محلاً یہ ہم مجرور ہے۔ اور تاللہ اس میں تا یہ تائے قسم ہے، واللہ تاللہ یہ اللہ کی قسم اس کا معنی ہوتا ہے، تو تائے قسم یہ بھی حرف جر ہے، اس نے لفظ اللہ کو جر دی ہے۔ اور من الایمانی، من یہ حرف جر ہے، اس نے ایمانی کو جر دی ہے۔ اور بالمنشاری یہ با حرف جر ہے، اس نے منشاری کو جر دی ہے۔ اور کل اسدی اس میں جو کاف ہے یہ کاف تشبیہ ہے، اس نے اسدی کو جر دی ہے۔ اسی طرح یہ خلا زیدن یہ خلا حرف جر ہے، اس نے زید کو جر دی ہے، زید مجرور ہوگا۔ مز یوم الجمعاتی یہ مز حرف جر ہے، یوم مجرور ہے، اس کو مز نے جر دی ہے۔ ربا عالمین ربا یہ حرف جر ہے، اس نے بعد میں عالمین کو جر دی ہے، ربا حرف جر ہوگا، عالمین مجرور ہوگا۔ اس طرح یہ سارے جو الفاظ ہیں، سارے جملے ہیں، ان میں آپ تلاش کریں کون سا حرف جر ہے، کون سا مجرور ہے، اور یہ کس کے متعلق ہوگا، اس کی جملے کی پوری ترکیب کیا بنے گی، اور وہ مشق آپ اپنی کاپی پر لکھیں اور پھر وہ ہمیں سینڈ کر دیں۔ دوسری قسم ہے یعنی وہ حروف جو اسم میں عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حروف جر جو اسم کو جر دیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل۔ مشبہ بالفعل کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایسے حروف ہیں جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، تو وہ فعل کے ساتھ کس طرح مشابہت رکھتے ہیں وہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ حروف 6 ہیں، ایک انا، دوسرا انا، تیسرا کا انا، چوتھا لاکننا، پانچواں لیتا اور چھٹا لعل۔ یہ 6 حروف ہیں جو عمل کرتے ہیں کسی اسم کے اندر۔ تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ ان کے بعد ایک اسم ہوتا ہے، ان حروف مشبہ بالفعل کو ایک اسم چاہیے، وہ اسم منصوب ہوتا ہے، یعنی یہ حروف مشبہ بالفعل اس اسم کو نصب دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خبر ان کو چاہیے ہوتی ہے جو مرفوع ہوتی ہے، یعنی یہ حروف مشبہ بالفعل خبر کو رفع دیتے ہیں۔ یعنی ان کے بعد 2 چیزیں ہوں گی جو عام طور پر جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، وہی ان کے بعد ان کا اسم اور ان کی خبر بن جاتے ہیں۔ جیسے یہ مثال دی ہے ان زیدن قائم، تو پہلے یہ تھا زید قائم، زید کھڑا ہے، زید مبتدا اور قائم خبر، تو یہ ان حروف مشبہ بالفعل یہ مبتدا اور خبر کے شروع میں آ جاتے ہیں۔ تو جو پہلے مبتدا تھا اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا اسم ہے، یا کا ان کا یا حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے۔ تو یہ جو ان کا اسم ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے، ان یا کوئی بھی حرف مشبہ بالفعل اس کو نصب دیتا ہے۔ اور قائم جو پہلے بھی خبر تھی تو پہلے بھی وہ مرفوع تھی، اب وہ ان کی خبر ہے، یہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، اب بھی یہ مرفوع ہی ہوگی، اس کو رفع ہی دیا جائے گا۔ تو اس میں حروف مشبہ بالفعل کا عمل 2 چیزوں میں ہوتا ہے، ایک اس کے بعد لفظ ہوتا ہے اس کو ان کا یا حرف مشبہ بالفعل کا اسم کہتے ہیں، اس کو یہ نصب دیتا ہے، اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے اس کو حرف مشبہ بالفعل کی خبر کہتے ہیں، اس کو یہ رفع دیتے ہیں۔ تو زیدن کو ان کا اسم کہیں گے، قائمن کو ان کی خبر کہیں گے۔
تو یہ حروف مشبہ بالفعل کیوں کہلاتے ہیں؟ تو ان کی فعل کے ساتھ مشابہت ہے۔ وہ مشابہت کس طرح ہے؟ ایک تو ان کی فعل کے ساتھ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی، 3 حرفوں والا بھی، 4 حرفوں والا بھی، اس طرح یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ بھی کچھ 3 حرفوں والے ہیں ثلاثی ہیں، اور کچھ 4 حرفوں والے ہیں رباعی ہیں۔ دوسری مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل اپنے بعد ایک اسم کو، فاعل کو رفع دیتا ہے، اور دوسرے ایک اور اسم کو یعنی مفعول کو نصب دیتا ہے، اس طرح یہ بھی اپنے بعد ایک اسم کو نصب دیتے ہیں اور ایک اسم کو رفع دیتے ہیں۔ اور تیسری مشابہت یہ ہے کہ جو فعل کے معنی ہوتے ہیں، کسی بات کو ثابت کرنا، کسی کی تشبیہ دینا، یا تمنا کرنا، یا امید کرنا، وہ معنی ان سب میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ کیا معنی ہیں؟ ان اور ان، یہ جو 2 لفظ ہیں، ان کا معنی تحقیق ہوتا ہے، کسی بات کو پکا کرنا، ثابت کرنا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقینی بات ہے۔ اور کأن یہ حرف تشبیہ ہے، اس میں ایک چیز کو دوسری کے ساتھ مشابہت دی جاتی ہے۔ لیکن یہ حرف استدراک ہے، یعنی ایک جملہ کسی نے کہا ہے، اس سے کوئی شبہ پیدا ہو رہا تھا، تو لیکن کے ذریعے سے اس شبہ کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور لیتا یہ حرف تمنی ہے، یعنی اس میں تمنا کسی کام کی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لعل یہ حرف ترجی ہے، یعنی کسی چیز کی امید ہو تو اس کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ تو آگے یہ مشق دی گئی ہے، اس میں آپ تلاش کریں کہ حروف مشبہ بالفعل کون سے ہیں اور ان کا عمل کیا ہے، یعنی اس نے کس کو رفع دی ہے، کس کو نصب دی ہے، حروف مشبہ بالفعل کا اسم کون سا ہے، خبر کون سی ہے، پھر اس کے ساتھ پوری ترکیب بھی کریں۔ مثال کے طور پر یہ ان اللہ سمیع علیم، تو اس میں ہم ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد ایک اسم لفظ اللہ، یہ اس کا اسم ہے، اس کو اس نے نصب دی ہے اللہ، اور اس کے بعد سمیع یہ اس کی خبر ہے، اس کو اس نے رفع دی ہے، اور علیم یہ دوسری خبر ہے۔ تو ہم کہیں گے ان حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم، سمیع اس کی خبر اول، اور علیم اس کی خبر ثانی۔ حرف مشبہ بالفعل اپنی اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طرح انہو حکیم، علیم حکیم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، علیم حکیم یہ دونوں خبر اول اور خبر ثانی۔ انی اعلم غیب السماوات والارض، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے، اعلم یہ فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، غیبہ یہ مضاف ہے، السماواتی یہ معطوف علیہ ہے، وہو حرف عطف، الارض معطوف علیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہے، غیبہ کے لیے، مضاف علیہ سے مل کر یہ اعلم کے لیے مفعول بھی ہے، اور یہ فعل، فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ ان کی خبر بن جائے گی۔ تو یہ حرف مشبہ بالفعل اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اسی طرح باقی سب جملوں کی بھی ترکیب ہوگی۔ تو یہ ساری مشق بھی آپ حل کر کے اپنی کاپی پر وہ ہمیں سینڈ کر دیں۔